نوٹ لکھا اس میں انہوں نے اس کی کسی حد تک تردید کی. بہرحال میں نے چونکہ چودھری سرور صاحب کا ذکر خیر کیا تھا, میں انہیں کو ڈھونڈ رہا تھا, مل گئے ہیں, تو پہلے ذرا ان سے بات کر لینا, پھر یہ ذرا پرندوں کی اڑان اور جو مذمت کا سیزن اور صدر مملکت کہہ رہے ہیں اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو صاحب آپ کی جو پرانی پارٹی ہے اور آپ کے پرانے لیڈر جو ہیں اس وقت بڑی آزمائش میں ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ مشاورت سے کام لیتے تو 10 سال ان کا اقتدار باقی رہتا. تو کیا وجہ ہوئی ہے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, آپ تو پارٹی کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں, یہ کون ایسے عناصر تھے اور انہوں نے کیسے یہ کام کر دیا؟ دیکھیں شامی صاحب, بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یا پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے, یہ بطور ایک سیاسی کارکن یہ چیز جو ہے یہ آج سے 2 سال 1.5 سال پہلے میں پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے گوش گزار کرتا تھا. ہیلو جی جی بالکل سن رہے ہیں, ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں, بالکل کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ایسے ملیٹنٹ عناصر وہاں موجود ہیں, جنگجو؟ نہیں یہ مجھے یقین تھا کہ جس حالات میں پارٹی گئی ہے, دیکھیں آپ پوری دنیا کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو پیپل پارٹی کے ساتھ اعلان جنگ ہے, آپ کا اس وقت عدلیہ کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے, پھر آپ دنیا کے جو دوسرے ممالک جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو ہیں رکھنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. پھر پیپلز پارٹی ہے, پھر مولانا فضل الرحمان ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن شروع کر دی ہے, اور یہ ساری کنفرنٹیشن چلتی تھی. لیکن جب انہوں نے فوجی قیادت کے ساتھ بھی وہ تو بعد میں کھل کے, میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ نہیں یہاں ہم نے محاذ نہیں کھولا. تو اس کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ باپ والے, یہ ایم کیو ایم والے, یہ کاف والے جو ہیں یہ تو کسی وقت بھی اڈاری مار سکتے تھے, لیکن وہ ان کو اڈاری مارنے سے روکتے تھے. تو کوئی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ باپ ہو یا ایم کیو ایم یا دیگر جو اتحادی تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس وقت؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کا پریشر ضرور تھا کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. تو لیکن یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل ہونے کے بعد پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, کیونکہ جو ایم این اے تھے ہمارے ان میں بھی بے پہچانی پائی جاتی تھی, جو ہمارے کارکن تھے ان میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی. اور میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی فیڈرل منسٹر پنجاب کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا. اگر یہ مشاورت کا عمل ہوتا تو پھر یہ بزدار صاحب کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی. مشاورت کی آپ بات کریں کس سے؟ مشاورت کیا اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی یا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی معاملات کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل مشاورت نہیں ہونی چاہیے. مشاورت ہوتی ہے پارٹی کے ورکر سے, مشاورت ایم پی اے سے, اپنے منسٹر سے. مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا جو کیس ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا, القادر ٹرسٹ والا. جی, اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات کور کمیٹی میں آتی, اگر یہ بات فیڈرل کیبنٹ میں آتی کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ 190 ملین پاؤنڈ کا حکومت برطانیہ نے این سی اے کے ذریعے ریکور کر کے وہ پاکستان کی حکومت کو دیا ہے, کیا ہم یہ پیسہ جو ہے یہ جو بزنس مین ہے اس کو واپس دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک بھی جو رائٹ مائنڈڈ پرسن ہے جس کو تھوڑا بھی قانون کا علم ہے وہ یہ نہ کرنے دیتا. دیکھیں جو صاحب یہ کابینہ میں تو آئی نا, کابینہ میں تو یہ زیر بحث آیا اور فیصلہ کابینہ نے کیا. پھر نہ پلیز
اس میں کابینہ میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے ڈاکومنٹ. یہ بالکل اس میں کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی, انہوں نے سیلڈ دستخط کیے ہیں. میرا خیال یہ بات ضروری ہے سمجھنی کہ ان کے بالکل ان کے علم میں نہیں تھا. ہمارے علم میں یہ 2-3 مہینے کے بعد آئی کہ یہ ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے اس کی تکلیف سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ 2002 میں جب یہ قانون بنا تھا تو اس وقت میں برٹش پارلیمنٹ کا ممبر تھا, اور ہمارا قانون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لندن جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے لیے اور کرپٹ حکمرانوں کے لیے سیف ہیون ہے, اور وہ اپنا پیسہ وہاں سے لوٹتے ہیں, یہاں جمع کر دیتے ہیں, ان کو پوچھتا نہیں. تو اس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی کہ اگر ایسا پیسہ ہو, ڈرٹی منی ہو, تو اس کو ریکور کر کے وہ ہم ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا نا, وہ معاملہ چل رہا ہے, انہوں نے آج جواب بھی دے دیا. ذرا میں سیاسی موضوع پہ واپس آتا ہوں, آپ کا وقت چونکہ قیمتی ہے, آپ نے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے, غالباً چوہدری صاحب کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیے جو اڑنے والے پرندے ہیں تحریک انصاف سے جو خیر آباد کہہ رہے ہیں, یہ کیا آپ کے ہاں ڈیرے ڈالیں گے یا ترین صاحب ان کو چکنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تو اس بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. میرا تو ابھی تک کسی کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو پرندے ہیں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو, پارٹیوں کی ہو, پارٹیوں کرنسی ہو, تو پھر جو ہے الیکٹیبل کی پوزیشن کم ہو جاتا ہے, پوزیشن ہو جاتی ہے. ایک اور نقطہ آپ سے میں نے پوچھنا تھا, وہ یہ کہ جب صدر مملکت تک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے 9 مئی کے واقعات کی, فواد چودھری اور دیگر جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی اس سے ڈسٹنس کر رہی ہے, لوگ چھوڑیں ایسی ویسے پارٹی کو, کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اس واقعے کھل کے مذمت نہیں کرے بلکہ اس کو سازش قرار دے رہے ہیں؟ آپ انہیں سمجھتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اوور نائٹ واقعہ ہے. 1 سال سے ان کو کام کرنے کے لیے